شب قدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اپنی حکمتوں سے مخفی رکھا۔ اللہ تعالیٰ کس عبادت سے راضی ہوتا ہے اس کو مخفی رکھا تاکہ بندہ تمام عبادت میں کوشش کرتا رہے۔ کس گناہ سے ناراض ہوتا ہے، سب سے زیادہ کس گناہ سے ناراض ہوتا ہے، اس کو مخفی رکھا تاکہ بندہ ہر گناہ سے بچتا رہے۔ یعنی پوشیدہ رکھا، چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس نیکی سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کس عبادت سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو بھی چھپا کر رکھا، ظاہر نہیں کیا تاکہ بندہ ہر عبادت کو کرتا رہے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کون سی عبادت سے زیادہ خوش ہو جائے۔ اور یوں ہی سب سے زیادہ کس گناہ سے ناراض ہوتا ہے، اس کو بھی چھپا کر رکھا، پوشیدہ رکھا تاکہ ہر گناہ سے بندہ بچتا رہے۔ ولی کی کوئی علامت مقرر نہیں کی اور اسے لوگوں کے درمیان مخفی رکھا، یعنی چھپا کر رکھا، پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ ولی کے شائبے میں ہر انسان کی تعظیم کریں۔ قبولیت توبہ کو مخفی رکھا تاکہ بندے مسلسل توبہ کرتے رہیں۔ توبہ قبول ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ چھپا کر رکھا تاکہ بندہ ہمیشہ توبہ کرتا رہے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، اس گمان میں ہمیشہ توبہ کرتا رہے۔ اور موت اور قیامت کے وقت کو بھی مخفی رکھا، چھپا کر رکھا تاکہ بندے ہر ساعت میں گناہوں سے باز رہیں اور نیکی کی جد و جہد میں مصروف رہیں، نیکی کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر اس کی تعظیم کریں اور اس کی ہر رات میں جاگ جاگ کر عبادت کریں، یہ حکمت ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، جو اس کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے اسم اعظم، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اس نام کو لے کر اگر کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اس نام کو لے کر جو کام کرے گا وہ مکمل ہوگا۔ اس طرح بے شمار فضیلتیں اسم اعظم کے بارے میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا ہے۔ جمعہ کی ایک ساعت ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اس وقت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت ان چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ ویسے ہی شب قدر کو بھی چھپا کر رکھا ہے تاکہ بندے رمضان کی تمام راتوں میں اس کو تلاش کرے، یا کم سے کم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ امام راضی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو معین کر کے بتا دیتا تو نیک لوگ تو اس رات میں جا کر عبادت کر کے 1000 ماہ کی عبادتوں کا اجر حاصل کر لیتے، اور عادی گناہگار اگر شامت نفس اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس رات بھی کوئی گناہ کر لیتا تو وہ 1000 ماہ کے گناہوں کی سزا کا مستحق ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا تاکہ اگر کوئی عادی گناہگار اس رات بھی کوئی گناہ کر بیٹھے تو لیلۃ القدر سے لا علمی کی بنا پر اس کے ذمہ لیلۃ القدر کی احترام شکنی اور 1000 ماہ کے گناہ لازم نہ آئیں۔ یہ دیکھیے امام راضی نے اس بات کو بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ بندوں کے حوالے سے انتہائی مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا، یعنی واضح نہیں کیا کہ یہی رات شب قدر ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا یہ رات 27ویں ہے، یہ رات 25ویں ہے، 23ویں ہے، کوئی ایک رات فکس کر دیا جاتا تو اس میں یہ امکان ہوتا، یہ ممکن ہوتا کہ عبادت گزار نیک لوگ تو عبادت کرتے، لیکن جن کی عادت میں گناہ کرنا شامل ہے، جو بڑے گناہ گار ہیں، وہ لوگ اس رات کو بھی اگر عبادت کرتے تو اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتے اور گناہ کرتے۔ اس رات میں اگر گناہگار گناہ کرتے، نہ اللہ کے نافرمانی کرتے تو اللہ کے غضب کے شکار ہوتے، ناراضگی کے شکار ہوتے، اور 1000 مہینہ گناہ کرنے کا انہیں عذاب دیا جاتا۔ جس طرح اس رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینے
عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی اس رات کو گناہوں میں گزارے تو 1000 مہینے گناہ کرنے کا ثواب، 1000 مہینے گناہ کرنے کا اس کو عذاب ملے گا۔ تو علامہ راضی فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوا کہ اس رات کو فکس نہیں بتایا گیا کہ یہی رات شب قدر ہے۔ اگر بتا دیا جاتا، کوئی گناہ گار نہ بچتا تو اللہ کے اتنے بڑے عذاب میں وہ پھنس جاتا اور اللہ کے غیظ و غضب اور اس کے غصے کا شکار ہو جاتا۔ اسی لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، وہاں ایک شخص کو سوتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے وضو کے لیے اٹھا دو، انہوں نے اٹھا دیا۔ بعد میں حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو نیکی کرنے میں خود پہل کرتے ہیں، آپ نے اس کو خود کیوں نہیں جگہ دیا؟ آپ نے فرمایا اگر میرے اٹھانے پر یہ انکار کر دیتا تو یہ کفر ہوتا، اور تمہارے اٹھانے پر انکار کرتا تو کفر نہیں ہے، تو میں نے تم کو اٹھانے کا اسی لیے حکم دیا۔ اگر یہ انکار کر دے تو اس کا قصور کم ہو۔ غور کرو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ گاروں پر رحمت کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آسان ہے کہ نیکوکار لیلۃ القدر کی جستجو میں رمضان کی متعدد راتیں جا کر کھنگال ڈالیں، اور یہ بھی گوارا ہے کہ اس کی تلاش میں ان سے لیلۃ القدر چوک جائے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ لیلۃ القدر بتلا دینے سے کوئی گناہ گار بندہ اپنے گناہ کی 1000 گنا زیادہ سزا پائے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اگر بتا دیا جاتا تو نیک لوگ تو عبادتیں کر لیتے، لیکن گناہ گار اس رات میں گناہ کرنے کی وجہ سے ہر حال میں وہ گناہ کا مستحق ہو جاتا، اس پر اس گناہ کا عذاب لازم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے اس رات کو چھپا دیا تاکہ نیک لوگ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کر لیں، اور اگر کوئی گناہ گار کسی رات میں گناہ کر بھی دے تو اس کے لیے یہ عذر ہے، یہ بہانہ ہے کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ کون سی رات شب قدر تھی۔ پھر گناہ گار بندوں کا وہ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، عام بندوں کا اتنا خیال کرتا ہے، تو پھر گناہ گار بندوں کا کس قدر خیال کرتا ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کا علم نہیں ہوگا اور بندے رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر کے گمان میں جاگ کر گزاریں گے اور رمضان کی ہر رات میں عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اسی ابن آدم کے متعلق تم نے کہا تھا کہ زمین میں خون ریزی اور گناہوں سے زمین کو بھر دیں گے، ابھی تو یہ اس کو لیلۃ القدر کا قطعی علم نہیں ہے، ابھی تو ان لوگوں کو لیلۃ القدر کا یقینی علم نہیں ہے، پھر بھی عبادت میں اس قدر کوشش کر رہے ہیں کہ اسے لیلۃ القدر کا علم قطعی ہوتا، یعنی یقینی علم ہوتا کہ وہ کون سی رات ہے، پھر اس کی عبادتوں کا کیا عالم ہوتا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چھپانے کا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے دیکھو اس انسان پہ تم نے الزام لگایا تھا کہ یہ انسان زمین میں جا کر فساد برپا کرے گا، فتنہ برپا کرے گا، یہی وہ بندہ ہے جس کو معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہر رات میں تلاش کر شب قدر کو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ شب قدر کون سی رات ہے، پھر اس کی عبادت کا عالم کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے ہو سکتا ہے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہو۔ مختلف وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے علم کو پوشیدہ رکھا۔ علم رسالت اور شب قدر۔